زبیر صاحب، آپ گورنر سندھ بھی رہے ہیں. اب وہ کراچی کے معاملات دیکھیں، بالکل وہی ہوتا ہے کہ جب مونسون آتا ہے، بارشیں ہوں گی تو کراچی والے تیار رہتے ہیں. امن و امان کا مسئلہ ہے، جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی آ رہی ہے، اس کی رپورٹس دو آ رہی ہیں. وہی بہم جو سیاسی جماعتیں ہیں آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں. تو کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ جسٹ فار دا ریکارڈ کہ 2013 سے پہلے جو حالات تھے کراچی کی، یہ سارا ایک اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہے، یہ جو دونوں کی لڑائی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی، اس میں پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ سب کے سامنے وہ آ رہا ہے کہ کراچی تھا کیا، اور اب لوگوں کو ریئلائز ہوگا کہ کیا کراچی میں ہوتا تھا، بھتہ لینے سے لے کے کڈنیپنگ فار رینسم اور ٹارگیٹڈ کلنگ اور یہ تمام چیزیں. اور اتنے بڑے بڑے مافیاز تھے جن کو کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ زہر بلوچ کا نام لے لیں یا الطاف حسین کا لے لیں یا دوسرے گروپس. یہ حالات تھے 2013 جون میں جب ہمیں ملے تھے. میں صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا رہا ہوں. اور اس سے پہلے کوئی آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر کرنے کے لیے تیار ہوتا تو باقی تمام قوتیں تو موجود تھیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں، ادارے بھی سب موجود تھے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھیں. تو کیوں نہیں آپریشن ہوتا تھا؟ ایک صحیح منظم آپریشن جس کی فل پولیٹیکل سپورٹ ہو. سو ہماری جب حکومت آئی تھی تو ود ان 2 weeks آف دیٹ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، 2013 کے الیکشن پہلے تھے 1988 سے لے کے آج تک، جس میں ایم کیو ایم واز ناٹ انوائٹڈ ٹو جوائن دا فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ہم نے تمام اداروں سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیونٹ تھی، تمام بزنسز، تمام میڈیا ہاؤسز، سب کو آن بورڈ لیا. ہم نے لا چینج کیا، پارلیمنٹ سے پاس کرایا 2 مہینے کے اندر اندر رینجرز کو ایکسٹرا پاور دینے کے لیے، اور سپتمبر کے پہلے ہفتے میں 90 دن کے اندر اندر آپریشن لانچ کر دیا. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے کمٹ کیا تھا، اور 5 سال تک ہمیں کوئی آ کے انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ہم نے ایک دفعہ بھی انٹرفیئرنس کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز. دیٹ از وائی اٹ واز سکسیسفل. تو وہ جو آج یہ تھا کراچی، جو ہم نے کمپلیٹلی فرام دا برنک آف ڈیزاسٹر اس کو اٹھا کے چینج کر کے رکھ دیا. سر لا اور اینڈ وہ آرڈر میں تو نو ڈاؤٹ، لیکن جب آپ کے زمانے میں کے الیکٹرک تو وہی ہے سر. کے الیکٹرک جی میں میں آ رہا ہوں 2017 کے میں جو الیکٹرک ڈیتھس کا. ہوئی. جی جی کے الیکٹرک کا دیکھیں، کے الیکٹرک کا جو تھا وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک اس کی جو بھی، میں اس میں نہیں جا رہا جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی یا جو بھی تھا، لیکن اس میں بتدریج امپروومنٹ آ رہی تھی. اور ہم ہمیشہ بات کرتے تھے ان دا کانٹیکس آف ادر ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور جنریشن کمپنیز، جس طرح لیسکو ہے، آئی ایس کو ہے، تمام ہیں، ان کے مقابلے میں دس واز فار فار بیٹر. دوسری بات یہ تھی کہ جب ابراج جو کہ کنٹرولنگ شیئر جن کے پاس ہیں، وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. ان کے اونر کا آپ کو پتہ ہے وہ آج بھی اندر بند ہیں، جی. اور یہ یہاں سے نکلنا چاہتے تھے. تو اس وقت ہم نے 2017 میں ایک شنگھائی پاور واز شنگھائی انٹرسٹڈ، الیکٹرک. جی کیونکہ اس وقت دس از دا لارجسٹ، سب سے بگیسٹ پاور کمپنی ان دا ورلڈ ان نمبر آف کلائنٹس کے حوالے سے. اور ان کے ساتھ ہمارا پارشل ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. جو ظاہر سی بات ہے چونکہ پرائیویٹائز ہوئی تھی کے الیکٹرک، تو ہمیں میں پرائیویٹائزیشن منسٹر پہلے تھا، پھر گورنر بن گیا. دونوں حیثیت میں وی ہیڈ ٹو انشور کہ جی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی وی ہیڈ ٹو اوور سی دیٹ. اور اس میں ایک سمپل سی میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کا حصہ رکھا تھا. $9 billion شنگھائی پاور واز اسپینٹ ٹو اپ گریڈ دا فیسلٹیز ان 5 years ٹائم. اور وہ تمام چیزیں، مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس ملک کا، وہ ہے پی ٹی آئی. کہ جہاں آپ چھوڑتے نا وہیں کے مطلب یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا پچھلے 2 سال میں اپنے ایکشنز کو. اور آپ لوگ بھی پوچھتے قصور ان کا ہے پچھلوں کا، یہ اس کا. بھائی وہ تو پچھلے تو چلے گئے نا. اصل کوشچن یہ ہے کہ آپ نے 2 سال میں کیا سٹیپس اٹھائے تھے. ویئر از شنگھائی پاور؟ واٹ ہیپنڈ ٹو دا ایگریمنٹ؟ ابھی اگر آپ ایک کمپنی اپراج، ان کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہی نہیں. آپ ان کو گن پوائنٹ پر رکھ کے تو نہیں کہیں گے آپ امپروو کریں فیسلٹیز کو. اچھا دوسری بات یہ، 2 اور چیزیں اس میں جو آج تباہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آئل امپورٹ کرنے کا بین لگا دیا تھا مارچ 20 2020 کو. ایک جو ان کی جو منسٹری آف پیٹرولیم نے، پھر اس کے بعد 27 مارچ کو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے اس کو انڈورس کیا. اوکرا ان کو وارن کرتا رہا پورے اپریل کے یہ تباہی کی طرف جائیں گے. جب آپ کے پاس تیل ہی نہیں ہے تو بجلی کیسے پیدا ہوگی؟
اب کل بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں ادھر انہوں نے کہا کہ جی ہم 200 میگا واٹ بجلی دیں گے کے الیکٹرک کو. فیڈرل حکومت نے کہا ہے نا, کل اعلان جی کیا اسد عمر صاحب نے کیا. جی ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے 11,000 میگا واٹ ایڈ کر دی لیکن ٹرانسمیشن لائنز نہیں, اور پھر اس کے بعد یہ بھول گئے کہنے کے بعد کہ جی ہم 200 میگا واٹ, تو 200 میگا واٹ کیسے آئیں گے؟ اور پھر یہ پچھلے مہینے کیوں نہیں فیصلہ کیا تھا؟ اگر یہ کے الیکٹرک کا رائٹ بنتا تھا تو آپ نے پچھلے مہینے, ہر چیز یہ جب تباہی ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ فیصلہ سازی کرتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ بھائی آپ نے تیل کیوں نہیں منگوایا تھا ٹائم پر؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ 200 میگا واٹ آپ کیوں دے رہے ہیں, آپ نے پچھلے مہینے کیوں نہیں دیا تھا؟ تیسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے تمام پمپس بند ہیں سی این جی کے لیے یہاں کراچی میں, کیونکہ اس سے جو گیس ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی کے الیکٹرک کو دے گی. تو یہ پہلے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک ٹرائبل ایریا میں نہیں جیسے کام کرتے کہ جب تباہی ہو جاتی تو آپ کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں یار. یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, میں آپ کو ابھی بتا دوں کوئی علاج نہیں. یہ چیز ٹھیک کریں گے بلکہ کل کو کہیں گے, کوئی کھڑا ہو کے کہے گا یہ مافیا ہے, بلکہ شاید عمر نے تو کہہ بھی دیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو کے الیکٹرک والوں. اس طرح سے تھوڑا حکومتیں چلتی ہیں. اچھا سر, زبیر صاحب کہ اب یہ یو آر ان آئیڈیل پوزیشن, کیونکہ دیکھیں کراچی میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, میجورٹی سیٹس پی ٹی آئی کو ملی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے, صوبے کا پروونس کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, ایم کیو ایم کے پاس جو گورنمنٹ کی اتحادی بھی ہے, میئرشپ بھی ہے. آپ پی ایم ایل این سے ہیں اور آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے, تو نیوٹرلی دیکھیں کہ یہ تین ملاؤں میں مرغی حرام ہوئی ہوئی ہے. کوئی کراچی کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ریزالو نہیں کیا جا رہا. کیا جان بوجھ کے نہیں کیا جا رہا؟ ایشو کیا ہے کہ اگر ریزالو کر دیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہوگی, واٹ از دا ریئل ریزن؟ میں نے آپ کو ایک جو دیکھے نا, سب سے دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم ایٹ این ارلی اسٹیج اینڈ دین گوئنگ اباؤٹ ڈوئنگ اٹ ان اے پروفیشنل وے. اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے, نہ سنسیئرٹی اس کا نیمل بدل ہے, نہ ایمانداری ہے. وہ تو ایک گیون چیزیں ہونی چاہیے. مسئلہ جو میں نے آپ کو جو بتایا تھا لا اینڈ آرڈر کا کراچی کا جو تھا, جب ہم نے اس کو ٹھیک کیا 2016 کے مڈل اور تھرڈ کوارٹر وغیرہ میں ٹھیک ہونا شروع کیا, تو ہم نے ایک پلان ایک رول آؤٹ کیا کہ جی اس کے جو اصل بینیفٹ ہوگا وہ جب آپ کراچی کو آپ نے پیسفل تقریباً کر دیا ہے, اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز بحال کرنی ہے, اس کی کلچرل ایکٹیویٹیز بحال کرنی ہے, اس کی سوشل ایکٹیویٹیز بحال کرنی ہے, اس کی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز, میک اٹ اے نارمل فنکشنل سٹی. دیٹ از وائی آئی واز پوسٹڈ ہیئر ایز گورنر کہ تاکہ اس کی اکنامک, کلچر, سوشل, سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو بڑھائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کس سے بات کریں. آپ ایک سوال پوچھ لیں, سپتمبر 2018 میں عمران خان صاحب یہاں آئے تھے کراچی, انہوں نے 162 بلین روپے کا ایک کراچی, ویئر از دیٹ؟ کبھی آپ نے سنا اس کا ایک پیسہ بھی؟ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں, ہم نے فیڈرل حکومت کے طور پر ہم نے 3 فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ شروع کیے تھے, اور کسی اور شہر میں نہیں کیے تھے, صرف کراچی میں کیے تھے. ایک گرین لائن جو میٹرو قسم کا منصوبہ ہے, ایک K4 پانی کا منصوبہ, اور ایک لیاری ایکسپریس وے. لیاری ایکسپریس وے ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا. گرین لائن پروجیکٹ جہاں چھوڑا تھا نا, جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں کا وہیں, اور لوگوں کے لیے پرابلم اور بارشوں اور اس طرح کی چیزوں پانی میں کا منصوبہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. کل بھی شاید اسد عمر کی سٹیٹمنٹ دیجیے پروونشل حکومت نہیں کر رہی. مطلب کرنا یہ ہے کہ پرابلم سالونگ کی اپروچ ہی نہیں ہے, صرف بلیم گیم ہے. جسٹیفائی کرنا ہے آپ نے فیلئر کو. جسٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ وہ جی پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا تھا. بھائی آپ یہ پوچھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پروجیکٹ کے لیے آپ نے پچھلے 2 سال میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں. K4 پانی کا منصوبہ, اس کی مکمل تکمیل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, اور ابراج سے جو شیئر ٹرانسفر ہونے تھے, شنگھائی پاور نے لینے تھے, اس کے کیا کیے ابھی جب آپ کچھ, اور 162 بلین کا جو پیکج تھا اس کا کیا ہوا ہے. سو کراچی از راٹنگ, ٹرولی راٹنگ. سو آل دا گینز جو تھے اس کے پیسفل سٹی بنانے کے اور اس کی نارمل فنکشنل سٹی بنانے کے, دے ول بی لاسٹ, بیکاز لا اینڈ آرڈر اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اس قسم کے واقعات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور لوگ پھر وہ ایم کیو ایم کا رائز کیوں تھا؟ ایم کیو ایم کا رائز اس لیے تھا کہ ایک شہر میں ایک جو بیسک فیسلٹیز وغیرہ وہ نہیں تھی, بٹ وہ تو انفارچونیٹلی جو ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے اس کو بالکل مرڈرس طریقے سے استعمال کیا اپنے مینڈیٹ کو.
جی جی اچھا زبیر صاحب اب کا سولوشنز کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ کیا کوئی اس کا وے آؤٹ ہے اور خاص کر جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو دونوں چار سائنوں والی ہو 6 سائنوں والی ہو وہاں پہ تو وہ یہ سنتا جا شرماتا جا اب عزیر بلوچ واز اے ریالٹی اس کی جو جے آئی ٹی بنی ہے نثار مورائی والا جو ساری چیزیں دے ور دا پرابلمس اب اس کو انڈر دا کارپیٹ کرنا اس کا منطقی انجام کیوں نہیں پہنچتا یہ کمیشنز یہ رپورٹس ان کا فائدہ کیا ہے جب اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے اس کا جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پہلو ہے تو لا اینڈ آرڈر تو بالکل دیکھیں جو آپریشن تھا اس میں لیاری گینگ واز بسٹڈ ٹھیک ہے لیکن زبیر صاحب کنڈیشنز آر رائف یہ دوبارہ سے بن سکتے ہیں گینگ دوبارہ سے چیزیں ریپیٹ ہو سکتی ہیں آپ اگر پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہوگی جس طرح سے عزیر بلوچ اور لیاری گینگ والوں کو تھی یا ایم کیو ایم والوں کو تھی تو وہ تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں نا. آج اگر پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر وہ جو کہ حکومت کا حصہ ہیں وہ اس کو پولیٹیکل کوریج دیں گی تو اس کا تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جے آئی ٹی کے منطقی انجام کو تو پہنچنی چاہیے لیکن یہ ضرور بات ہے کہ وہ اس کے لا اینڈ آرڈر واز سیریسلی ایڈریس اف ایٹ آل اینی تھنگ ہیپنڈ لا اینڈ آرڈر واز ایڈریس. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جب لا اینڈ آرڈر ایڈریس کیوں ہوا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہوئی تھی. آج 25 بندے جب مرتے تھے شہر میں یا عزیر بلوچ جا کے دندناتے ہوئے وہ بھتہ لیتا تھا because someone was providing him a political cover نا that is why اس کی اتنی ہمت تھی. آج کیوں نہیں کسی کی ہمت ہوتی کہ شہر کو بند کروا دے تو وہ اس حد تک تو ہم نے وہ کر لیا تھا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ 4 سگنیچر والی یا 6 سگنیچر والی وچ ایور وے دونوں کو ہی آپ لے لیں تو اٹ از اے ڈیوسٹیشن جو پوری قوم کے لیے شرمناک پاسٹ ہے اور اس حوالے سے ضرور اس کا وہ ہونا چاہیے منطقی انجام سزا کے طور پر پنشمنٹ کے طور پر. اور فیوچر میں اس قسم کی چیزوں کو یہ کیسے ہو گیا لیکن نازی جرمنی جو تھا نا وہ بڑا پاپولر تھا ہٹلر پورے جرمن قوم اس کو پسند کرتی تھی لیکن آج اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کا بھی جس طرح رائز تھا یا یہ عزیر بلوچ وغیرہ اسی ماحول میں پنپتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی 8 سال تک انہوں نے وہ پیسے سپورٹ دی ہے کہ پورے شہر میں تباہی تھی اور ایوری ون واز واچنگ اینڈ باقی کس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے.